بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حالیہ دنوں چیئرمین تحریک انصاف جناب عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے حوالے سے عدالت کا فیصلہ آیا اور یہ عدت میں نکاح کرنے کے حوالے سے تھا، جس میں انہیں 7 سال کی سزا اور 5 لاکھ جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ اسی حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے کروں گا۔ اس پر گفتگو کرنے سے پہلے میں ایک وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ وضاحت یہ ہے کہ میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں فقط اس کیس سے متعلقہ جو شرعی مسائل ہیں یا اس کیس کی بنیاد پر آنے والے وقتوں میں اہل علم کو، اہل فتویٰ کو اور دینی معاملات میں جو مشکلات آ سکتی ہیں، اسی والے سے چند گزارشات میں کروں گا۔ سب سے پہلے میں قرآن مجید سے عدت کے جو جنرل مسائل ہیں وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف عورتوں کی مختلف عدتوں کو بیان کیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 228 میں اللہ تعالیٰ نے وہ عورتیں جو حاملہ نہیں ہیں اور ان کو پیریڈز آتے ہیں، اللہ پاک نے ان کی عدت بیان فرمائی، اور طلاق یافتہ عورتوں پر لازم ہے کہ وہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ نکاح کرنے سے پہلے اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ یعنی وہ عورتیں جو حاملہ نہیں ہیں، ان کو مینسز آتے ہیں، تو ان کی عدت اللہ کریم نے 3 حیض بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید سورہ طلاق آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے وہ عورتیں کہ جن کو مینسز نہیں آتے اور وہ حاملہ بھی نہیں ہیں، ان کی عدت بیان فرمائی۔ اور تمہاری جو عورتیں حیض سے نا امید ہو چکی ہیں یا انہیں سرے سے حیض آتا ہی نہیں ہے اور تمہیں اس امر میں شبہ ہے کہ ان کی عدت کیا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا ان کی عدت 3 ماہ ہے۔ یعنی وہ عورتیں جنہیں مینسز نہیں آتے، اب وہ خواہ کم عمری کی وجہ سے نہیں آتے یا بڑی عمر ہونے کی وجہ سے نہیں آتے یا کسی بیماری کی وجہ سے نہیں آتے، تو ان کی عدت اللہ کریم نے 3 ماہ بیان فرمائی۔ اب وہ عورتیں کہ جن کے شوہر انتقال کر جاتے ہیں، جن کو بیوہ کہا جاتا ہے، ان کی عدت اللہ پاک نے سورہ بقرہ آیت نمبر 234 میں بیان فرمائی، اور فرمایا تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ عورتیں عقد ثانی سے پہلے اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن تک روکے رکھیں۔ یعنی وہ بیوہ عورت جو حاملہ نہیں ہے، اس کی عدت اللہ پاک نے 4 ماہ 10 دن بیان فرمائی۔ اب وہ عورتیں جو حاملہ ہیں، ان کی عدت اللہ کریم نے بیان فرما دی۔ حاملہ خواہ مطلقہ ہو خواہ وہ بیوہ ہو، ان کی عدت سورہ طلاق آیت نمبر 4 میں اللہ کریم نے بیان فرمائی۔ اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کا وضع حمل ہے، یعنی جب بھی ان کے بچے کی ولادت ہو جائے گی، اب وہ خواہ 1 دن ہی بعد ہو جائے یا 2 دن بعد یا مہینوں بعد یا 1 مہینے بعد، جب بھی بچے کی ولادت ہوگی ان کی عدت ختم ہو جائے گی۔ جب قرآن کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ عورتیں کہ جن کو مینسز آتے ہیں، پیریڈز آتے ہیں، ان کی عدت 3 حیض ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ حیض کا کم سے کم وقت کیا، اس کا دورانیہ جو ہے وہ کتنا ہے۔ تو شیعہ سنی دونوں کتابیں اس بات پر متفق ہیں کہ حیض کا کم سے کم وقت 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، اور ہر 2 پیریڈز کے بیچ کے اندر جو طہر کے ایام ہوتے ہیں، یعنی پاکی کے ایام ہوتے ہیں، وہ کم سے کم 15 دن ہوتے ہیں۔ اور عدت کے اندر 3 پیریڈز ہوتے ہیں اور 2 طہر ہوتے ہیں۔ اگر 2 طہر میں ایک طہر بھی 15 دن کا ہے، 2 طہر 15 دن کے لگا لیں، تو طہر کے ایام یعنی جو پاکی کے ایام ہے وہ 30 دن بن جاتے ہیں۔ اور ایک پیریڈ اگر کم سے کم 3 دن کا ہوتا ہے تو 3 پیریڈ جو 9 دن کے بن جاتے ہیں۔ تو ٹوٹل اگر دن ہم لگاتے ہیں عدت کے تو 39 دن میں بھی عدت مکمل ہو سکتی ہے۔ اور یہ عورت کے قول سے یہ بات ثابت ہوگی۔ اگر عورت یہ کہہ دے کہ میرا عدت کا دورانیہ پورا ہو چکا ہے، مجھے پیریڈز آ گئے ہیں، تو اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ اب میں شیعہ سنی دونوں کے حوالہ جات سے یہ میں بات عرض کر دیتا ہوں۔ جب ہم سنی کہتے ہیں تو اس کے اندر دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث دونوں مکاتب فکر ہمارے یہاں مراد ہوتے ہیں، اور اہل تشیع حضرات یعنی جن کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ تو بریلوی مکتب کے اندر جو سب سے مشہور و معروف کتابیں ہیں فقہ کی، وہ ایک فتاوی رضویہ ہے، دوسری بہار شریعت ہے۔ فتاوی رضویہ جو ہے مولانا احمد رضا خان صاحب کی ہے، جو ایک مشہور و معروف فقی اور محدث ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ کی 12ویں جلد پیج نمبر 614 پر
یہ مسئلہ واضح لکھ دیا ہے، آپ اسکرین پر بھی وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ کم سے کم عورت کی عدت جو ہے وہ 39 دن ممکن ہے۔ اگر عورت نکاح کر لے 39 دن کے بعد، یا وہ یہ کہہ دے کہ میری عدت کو دورانیہ پورا ہو چکا ہے، تو عورت کے قول کا اعتبار کیا جائے گا اور اس کی عدت ختم ہو جائے گی، یعنی اس کی عدت ہم یہ تسلیم کر لیں گے ختم ہو گئی ہے۔ اسی طرح بہار شریعت مفتی امجد علی اعظمی صاحب کی ہے، انہوں نے بھی جو طلاق کے مسائل بہار شریعت کے 8ویں حصے میں ذکر کیے ہیں، اس میں جہاں عدت کے مسائل ہیں، یہ مسئلہ انہوں نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ ایک قول کے مطابق 39 دن میں بھی عورت کی عدت مکمل ہو سکتی ہے، اور عورت کے قول کا اعتبار ہوگا۔ اگر عورت کہہ دے کہ میری عدت مکمل ہو چکی، تو اس کی بات مانتے ہوئے اس کی عدت ختم ہونے کو تسلیم کیا جائے گا۔ اسی طرح دیوبندی مکتب کے اندر مشہور دارالعلوم ہے جامعہ بنوریا، اس کی ویب سائٹ پر یہ فتویٰ موجود ہے۔ انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ 39 دن کے اندر اگر عورت یہ کہہ دے کہ میری عدت مکمل ہو چکی ہے، اس کے قول کا اعتبار کیا جائے گا، اور باقاعدہ ایک مستقل فتویٰ اس پر بھی ان کا موجود ہے کہ اگر عورت کہہ دے کہ میری عدت مکمل ہو چکی، تو عورت کی بات ہی معتبر ہے۔ بہت سے امور وہ ہیں جن میں عورت کی بات ہی ویلڈ ہوتی ہے، اس کی بات کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ انہی میں یہ پیریڈز کا بھی معاملہ ہے کہ اگر عورت کہہ دے کہ میرے پیریڈز مکمل ہو چکے، میری عدت ختم ہو چکی ہے، تو عورت کی بات مانی جائے گی۔ ان دونوں فتووں کا لنک میں ڈسکرپشن پہ دے دوں گا، وہاں سے تفصیلی طور پر یہ فتویٰ آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اب ہم شیعہ مکتب کی طرف آتے ہیں۔ شیعہ مکتب کی مشہور کتاب توضیح المسائل ہے، اور یہ کتاب مشہور عالم شیعہ عالم آیت اللہ خمینی کی ہے۔ اس میں جہاں حیض کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اسی میں مسئلہ ذکر ہے کہ ان کے نزدیک بھی کم سے کم حیض کا دورانیہ 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ اسی طرح بعض اہل تشیع حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ اگر عورت 1 مہینہ گزارنے کے بعد یہ کہہ دے کہ میری عدت مکمل ہو چکی ہے، تو 1 مہینے بعد بھی اس کے قول کا اعتبار کرتے ہوئے اس کی عدت کو مکمل مانا جائے گا۔ اسی طرح بعض اہل حدیث حضرات بھی اس بات کے قائل ہیں کہ 1 مہینے میں اگر 1 مہینے کے بعد اگر عورت یہ کہہ دے کہ میری عدت مکمل ہو چکی ہے، تو اس کے قول کا اعتبار کیا جائے گا اور اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ یہ فتویٰ بھی اہل حدیث حضرات کا موجود ہے، میں ڈسکرپشن پہ اس کا لنک دے دوں گا، تفصیل کے ساتھ آپ وہاں اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تمام مکاتب فکر کی کتابوں سے میں نے یہ بات حوالوں کے ساتھ عرض کر دی کہ 39 دن میں بھی عورت کی عدت مکمل ہو سکتی ہے، اور عورت کے قول کا اعتبار ہوگا۔ اگر عورت کہہ دے کہ میری عدت مکمل ہو چکی، تو عورت کی بات مانی جائے گی، مرد کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اور اس کیس میں خود بشرا بی بی نے سما نیوز پر ندیم ملک کے پروگرام میں یہ بات واضح طور پر یہ انٹرویو میں بیان کی ہے کہ میری عدت مکمل ہو چکی تھی اور میں نے عدت مکمل ہونے کے بعد نکاح کیا ہے۔ اسی طرح خاور مونیکا جو بشرا بی بی کا سابقہ شوہر ہے، اس کی تضاد بیانیاں بھی اس کیس میں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ایک وقت تک وہ اپنی بیوی کے قصیدے پڑھتا رہا، اس کی عفت اور پاک دامنیاں بیان کرتا رہا، اب وہ سالوں بعد آ کر اپنی بیوی پر تہمتیں لگا رہا ہے اور وہ الزامات لگا رہا ہے، وہ کلمات کہہ رہا ہے جو ہم بھی کہنا گوارا نہیں کرتے، یعنی ہم بھی اس کو زبان سے کہنے کو مناسب نہیں سمجھتے۔ وہ شوہر ہو کر وہ یعنی سابقہ شوہر ہو کے یہ وہ باتیں کہہ رہا ہے۔ یقیناً یہ عقل سے ماورا باتیں ہیں کہ ایک بندہ عمران خان سے نکاح ہونے کے بعد بھی تعریفیں کر رہا تھا اور اب جا کے وہ برائیاں کر رہا ہے، تو اتنی تضاد بیانیاں بھی اس کیس میں موجود ہیں جو اس کو مشکوک بنا رہی ہیں۔ اور یہاں میں اہل علم حضرات سے بھی یہ بات عرض کروں گا کہ وہ اس کیس پر ضرور روشنی ڈالیں، اور اس کیس میں جہاں سکم ہے جو قرآن و حدیث کے حوالے سے وہ ضرور بیان کریں، کیونکہ آنے والے وقتوں میں جو اس کیس کو بنیاد بنا کر جو دین کے حوالے سے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، اس کو میں پہلے سے آپ کے یہ گوش گزار کر رہا ہوں۔ کل کو کوئی عدالت نے شرعی طور پر درست فیصلہ بھی دیا اور وہ کسی کے خلاف ہوا، کسی سیاستدان کے خلاف، تو اس کے حامی بھی کھڑے ہو جائیں گے کہ عدالتیں اس طرح کے فیصلے پہلے بھی دیتی رہی ہیں تو ہم اس فیصلوں کو نہیں مانتے، تو پھر اس طرح کے معاملات ضرور یہ سامنے آئیں گے۔ تو آج یہ وقت ہے کہ اس پر آواز اٹھائیں، اگر کوئی خرابی ہے تو اس کو بیان کریں اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو واضح کریں، کل کو پھر آزمائش کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پر میں شعور میڈیا والے جو یوٹیوب پر شعور چینل ہے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، انہوں نے بڑے ہی دلائل کے ساتھ
اور بڑی آسان انداز میں یہ پیغام دیا ہے اس کیس کے حوالے سے. میں ان کی ویڈیو کا لنک بھی ڈسکرپشن پہ ڈال دوں گا, آپ ضرور اس ویڈیو کو دیکھیں. بہت سی علمی طور پر آپ کو باتیں انشاءاللہ آپ کو پتہ چلیں گی. اور یہ آخری بات میں ان حضرات سے بھی عرض کر دوں جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں اور ویڈیوز وغیرہ یوٹیوب پہ بناتے ہیں. تو کئی لوگ ایسے بھی سننے میں آئے کہ جو اہل علم حضرات کو نام لے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں عالم کیوں نہیں بول رہا, فلاں عالم کیوں نہیں بول رہا. تو میں ایسے لوگوں سے عرض کروں گا کہ ہمارے ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں. ہمیں یہ ضرور عرض کرنا چاہیے, جنرلی طور پر تمام اہل علم سے گزارش کرنی چاہیے کہ وہ اس مسئلے پر بات کرے, لیکن نومینیٹ کر کے خاص ایک نام لے کر کہنا یہ مناسب نہیں ہے, کیونکہ ہمارے یہاں علماء کی ٹارگٹ کلنگ کا معاملہ اور ان کو دھمکیوں کے معاملات آئے دن یہ آتے رہتے ہیں. کیا پتہ جس عالم کا آپ نام لے رہے ہیں پیچھے اس کے ساتھ کیا معاملات ہوں, تو شرعی طور پر کیا پتہ اس کی رخصت کی صورت ہو. تو اس نے ظن رکھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حسن ظن عمدہ عبادت سے, بدگمانی سے بچنا چاہیے. کیا پتہ وہ شرعی رخصت کی بنا پر بات نہ کر رہا ہو اس حوالے سے, لیکن آپ بدگمانی کر کے یا اس کے خلاف اس کو ٹونٹ کر کے یا اس طرح کے برے کلمات کہہ کر اپنی آخرت خراب کریں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ پاک ہم سب کو حفظ و امان نصیب فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو ان تمام برائیوں سے محفوظ فرمائے. آمین یا رب العالمین.